السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ریسنٹلی میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ ایک ایپلیکیشن تھی آئی ڈی اے کے نام سے، لوگوں نے اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایپلیکیشن بند ہو گئی ہے اور جتنا بھی لوگوں کا پیسہ تھا سارے کا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں، غربت کے دور میں بہت کرائسس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے، میں دلی طور پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہ نقصان پورا کریں۔ تو جو بھی لوگ مذاق بنا رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا، جو بھی لوگ میمز بنا رہے ہیں، باللہ یہ ایک دفعہ صرف سوچ لیں کہ جن لوگوں نے بھی پیسہ انویسٹ کیا تھا ان کی نیت بالکل بھی یہ نہیں تھی کہ ان کا نقصان ہوتا، بلکہ جس نے پیسہ لگایا تھا سب کی نیت یہی تھی کہ ان کو ایک سائیڈ ارننگ آتی اور ان کو کوئی ریونیو جنریٹ ہوتا، چلیں وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے، اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتے۔ تو اس میں ہنسنے کی بالکل بھی بات نہیں ہے، بلکہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو اب جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں نا، تو باللہ صرف اس کی ایک دفعہ تحقیق کر لیا کریں، ریسرچ کیا کریں، خود اس کو پڑھا کریں، خود ریسرچ کریں آیا کہ یہ پلیٹ فارم لیجٹ ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ لیجٹ ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو وے آف ارننگ ہے یہ حلال بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم ایز اے مسلم یہ ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم پیسہ لگانے سے پہلے دیکھیں کہ ہم پیسہ کس پلیٹ فارم پہ لگا رہے ہیں، کہیں ہمارے مال کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوگی تو ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص پیدل دور دراز سے سفر کر کے حج کے لیے آئے، حج کا سفر کرے پیدل، اور اس کے پاؤں کے جوتے ٹوٹ جائیں، اس کے سر کے اندر مٹی، اس کے جسم کے اوپر مٹی، یہاں تک کہ اس کا احرام مٹی کے ساتھ گندا ہو جائے، اس قدر وہ تھکن کے ساتھ مکہ پہنچے اور پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑے۔ احرام اس نے باندھا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ کر کے اللہ کو پکارے اور بولے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، عرش سے آواز آتی ہے کہ میں تمہاری پکار کس طرح سنوں، میں تمہاری پکار کیوں سنوں؟ جو تم نے احرام باندھا ہے یہ حرام کا ہے، جو تمہارے جسم کے اندر بوٹی ہے جسم کے اوپر وہ حرام کی ہے، تمہاری جسم کے اندر جو وینز کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کا ہے، تو میں تمہاری دعا قبول کیوں کروں؟ اس لیے اس حدیث سے یہ چیز سمجھ لیں کہ اگر حرام کی آمیزش مال کے اندر ہے تو ہماری عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور اس سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ہی کرٹیکل چیز ہے جس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں پیسے ارننگ کے حوالے سے۔ تو میرے بھائی پیسہ ہی سب کچھ نہیں، ہم نے کل کو یہ دنیا چھوڑ کے آگے بھی جانا ہے اور اللہ رب العزت کو ہم نے اس بات کا جواب دینا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے انڈیویجولی، فردن ہر بندے سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ جب تم دنیا میں تھے تم نے کہاں سے مال کمایا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ اس کویسچن کے آنسر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے محنت کریں کہ آپ اس سوال کو کل اللہ کے سامنے کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ اللہ میں نے یہاں سے مال کمایا تھا اور یہاں پہ خرچ کیا تھا۔ یہ دو چیزیں جسٹیفائی کریں گے تو وہاں پہ ہماری جو ہے وہ رخصت ہوگی، ادروائز وہاں پہ ہماری چھوٹ نہیں ہونی، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بھی چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے نقصان پورے کریں، اور آئندہ سے جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا وہ بھی اور جنہوں نے بھی انویسٹ نہیں کیا جو نیکسٹ کسی اور پلیٹ فارم میں کریں گے، باللہ ہی صرف ایک دفعہ سوچ لیا کریں اور تحقیق کر لیا کریں کہ یہ وے آف ارننگ حلال ہے یا حرام ہے اور اس سے آگے مجھے کیا نقصانات ہیں، کیا مجھے فائدے ہیں۔ ایک اور آخری چیز بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ مجھے میرے ایک دوست نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں، اس میں بہت اچھا پروفٹ آئے گا، تو میں نے یہ چیز ذہن کے اندر بالکل بھی نہیں تھی رکھی کہ مجھے کل کو نقصان ہوگا، میرے پیسے ڈوبیں گے، بلکہ میں یہ چیز ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ جو وے آف ارننگ ہے یہ حلال ہے یا نہیں۔ تو میں نے جو بھی ریسرچ کی مجھے پتہ چلا کہ جو یہ آئی ڈی اے ہے یہ فیوچر ٹریڈنگ یوز کرتی ہے، جو فیوچر ٹریڈنگ بالکل سراسر حرام ہے، سراسر شریعت میں حرام ہے۔ جو بھی اس کے حوالے سے میرے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنا چاہے میں اس کو دلائل بھی دے سکتا ہوں اس بات پہ۔ تو میں نے اسے بولا کہ بھائی یہ آئی ڈی اے جو اپلیکیشن ہے یہ
بیسیکلی فیوچر ٹریڈنگ یوز کرتی ہے، تو فیوچر ٹریڈنگ ہماری شریعت میں حرام ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس میں انویسٹ نہیں کر رہا۔ اس نے پھر مجھے ریسرچ کر کے ایک کیس اسٹڈی بھیجی، کیس اسٹڈی میں لکھا ہوا تھا کہ جو آئی ڈی اے ہے یہ کوانٹائزیشن ٹریڈنگ یوز کرتی ہے، کوانٹیٹیو ٹریڈنگ یوز کرتی ہے۔ تو جب میں نے وہ کیس اسٹڈی کو ڈیٹیل سے پڑھا تو اس میں جو دوسرا نکات تھا وہ یہی لکھا ہوا تھا کہ ہم ایک خود سے ایک پروفٹ سیٹ کرتے ہیں، جیسے ہی جو ویلیو ہے سیلنگ ویلیو اس کے اوپر پہنچے گی آٹومیٹیکلی جو ٹریڈنگ ہے وہ کلوز ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہی کنسیپٹ فیوچر ٹریڈنگ کا ہے، بس انہوں نے فیوچر ٹریڈنگ لفظ کو چینج کر کے اس کو کوانٹائزیشن ٹریڈنگ بول دیا تھا۔ تو یہ بھی ایکچولی فیوچر ٹریڈنگ ہی تھی۔ تو انیشیلی یہ جو چیز تھی وہ حلال تھی ہی نہیں، اس سے ارننگ جو تھی وہ حلال تھی ہی نہیں، لیکن لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، کچھ نے اپنے پیسے نکلوا لیے تھے، صرف جو مائننگ ہوئی تھی ڈالرز کی، یو ایس ڈی ٹی کی، وہ مائننگ والی اماؤنٹ پڑی تھی اکاؤنٹس میں۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ رب العزت آپ کے نقصان پورے کرے۔ مجھے دل سے دکھ ہے جن لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان ہو۔ تو آپ اس چیز کو بالکل بھی مذاق کے زمرے میں نہ لیں، کل کو آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی بیچارے جب ایک آفت آنی ہو اس میں بیچارے جکڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم نے جو بھی پیسہ کمانا ہے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی ہماری جو ہے وہ تربیت کے انڈر آتے ہیں، ان کو ہمیں حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔